گرمی کی شدید تپش اور جگہ جگہ پر ٹریفک کا ہجوم تھا۔ نماز کا وقت بھی قریب تھا۔ میں نے اور میرے دو ساتھیوں نے سوچا کیوں نہ اپنے پیٹ کی آگ کو ٹھنڈا کر لیا جائے، اور یہی سوچ کر ہم کولڈ ڈرنک پینے کے لیے ایک دکان کے باہر بیٹھ گئے۔ ہم گپ شپ میں مصروف تھے کہ اچانک ہماری طرف ایک بزرگ آئے۔ ان کے بال بکھرے ہوئے، شدید گرمی سے پسینے میں ڈوبے ہوئے تھے اور پاؤں میں جوتا تک نہیں تھا۔ جب ایک بھائی نے اس بزرگ کی طرف دیکھا تو انہوں نے بابا جی کی کچھ مدد کی، لیکن بابا جی بڑی ہی حیرت سے ہمیں دیکھ رہے تھے۔ دوسرے بھائی کو بابا جی کی طرف دیکھ کر احساس ہوا اور ہمیں کہنے لگے، دیکھو بھائی، ہمیں کتنی گرمی لگ رہی ہے۔ وہ فوراً اپنے پیٹ کی آگ بجھا رہے ہیں، لیکن اس بابا جی کے پاؤں میں جوتا تک نہیں۔ تو علی نے فوراً سوچے بغیر یہ فیصلہ کیا کہ آج اپنے رب کو ایک اور انداز میں کیوں نہ خوش کیا جائے، اور یہ سوچ کر میں جوتا لینے نکل پڑا۔ علی جب جوتا لے کر واپس آیا تو سامہ بھائی اور عاقب بھائی نے بابا جی کو اپنے پاس بٹھایا ہوا تھا اور ان سے گپ شپ کر رہے تھے۔ جب میں نے بابا جی کے پاؤں میں جوتا پہنایا تو بابا جی نے میرے کاندھے پر تھپکی دیتے ہوئے دعا دی، اور سامہ بھائی نے علی کو بتایا کہ بابا جی اپنے گھر سے بچھڑ گئے ہیں۔ ان کا گھر یہاں سے بہت دور ہے اور انہیں نہیں پتہ کہ وہ یہاں کس طرح آ پہنچے ہیں۔ بابا جی کا نام منور حسین تھا۔ ان کی اولاد نہیں تھی اور ان کا تعلق وہاڑی سے تھا۔ اب جن کا کام ہی لوگوں کی خدمت کرنا ہو تو وہ اس نیکی سے کیسے پیچھے رہ سکتے تھے۔ وسائل نہ ہونے کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ بابا جی کی بھرپور مدد کرنی ہے۔ اسامہ بھائی نے بابا جی کو موٹر سائیکل کے پیچھے بٹھایا اور لاری اڈے کی طرف روانہ ہو گئے۔ ٹریفک جگہ جگہ جام تھی، جس کی وجہ سے موٹر سائیکل ایک ایسے راستے کی طرف موڑ لی جو لمبا تو تھا مگر اس پر رش نہیں تھا۔ جب بابا جی نے نیا راستہ دیکھا تو وہ گھبرا گئے اور بار بار سوال کرنے لگے کہ ہم ابھی تک لاری اڈے کیوں نہیں پہنچے۔ علی بابا جی کو حوصلہ دیتا رہا۔ جوں جوں دیر ہوتی جا رہی تھی توں بابا جی کے دل کی دھڑکن تیز ہوتی جا رہی تھی۔ بابا جی ہمیں کہنے لگے کہ بیٹا، دھوکے سے مارا ہے نا مجھے، کوئی بات نہیں، جہاں لے کر جانا ہے لے جاؤ۔ ہمیں بہت دکھ ہوا کہ ایک طرف ہم اپنے سب کام چھوڑ کر بابا جی کی مدد کر رہے ہیں اور دوسری طرف ہمیں دھوکے باز سمجھا جا رہا ہے۔ یہ بزرگ ہیں، کوئی مسئلہ نہیں، جو مرضی سوچتے رہیں، ہم نے تو اپنے رب سے اجر لینا ہے۔ خیر، ہم جب لاری اڈے پہنچے تو بابا جی تھوڑے سے خوش ہوئے اور انہیں تھوڑی ندامت بھی ہوئی۔ پھر ہم نے بابا جی کو وہاڑی جانے والی گاڑی میں بٹھا دیا اور ان کی منزل کی طرف روانہ کر دیا۔ دوستو، اس طرح تھوڑی سی مدد سے دو دوستوں نے ایک بھٹکے ہوئے مسافر کو اس کی منزل تک پہنچا دیا۔